اس لیے میری ہر ایس ایچ او کی بات کر رہے ہیں, کہنے والے تو آپ کے بارے میں بھی کہتے ہوں گے کہ یہ پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے ڈی آئی جی آپریشن لاہور لگے. سر تمام جتنے ہیڈ آف ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں وہ اب سن لینا سر, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہنے والے, میں کہہ رہا ہوں کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران صاحب نواز شریف صاحب کو میسج کر کے ڈی آئی جی آپریشن لاہور لگے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بطور اے ایس او وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے کام کیا تھا. یہ تو گریڈ 19 کے جونیئر افسر ہیں, گریڈ 20 ان کو مل گیا. انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اصل میں ایک میسج کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ڈی آئی جی آپریشن تو فیصل کامران ہی لگیں گے. کہنے والے کہتے ہیں, کہنے والے کہتے رہے, کہنے والوں کو کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اختیار کس کا ہے. ہر ڈی پی او, ہر ضلع کا ہیڈ, ڈسٹرکٹ پولیس آفسر اور آر پی او اور سی پی اوز, دیر آر سرٹن پوسٹنگس جو کہ چیف منسٹر کا اختیار ہے کہ اس نے لگانی ہے. وہ مریم نواز صاحبہ ایز چیف منسٹر پہلی دفعہ نہیں لگا رہی, وہ پچھلے چیف منسٹر بھی لگاتے تھے, وہ اس سے پچھلے بھی لگاتے تھے, اس سے پچھلے بھی لگاتے تھے, اور سالوں سے اسی طرح ہوتا آ رہا ہے کہ یہ اختیار ہے گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے, اور یہ گورنمنٹ کو جب اختیار ہے تو گورنمنٹ کی مرضی, وہ جس کو لگائے. وہ ان کے پاس نام جاتے ہیں, ان ناموں میں سے وہ اپنی مرضی سے بیسٹ آف دا بیسٹ دیکھ کے لگا دیتے ہیں. انہوں نے مجھے لگا دیا الحمدللہ, اس کے بعد کسی کو کوئی شکایت ہے. اوبیسلی میں سمجھتا ہوں ایسی پوسٹنگ پہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, اس ریس میں مس ہو جانے والوں کی شکایت ہوگی تو, لیکن دیٹ ڈز ناٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ کیا اس اپریل 2024 سے لے کے اب تک ہماری طرف سے محنت میں کوئی کمی ہوئی, کہیں پہ انٹیگریٹی پہ کوئی سوال آیا, کہیں پہ اور کوئی اس طرح کی بات ہوئی, کہیں جو پالیسی گورنمنٹ کی ہے سیدھا اس کے اوپر صاف ستھری نوکری, محنت. آپ کا 1 نہیں 2 محرم الحمدللہ, آپ کے چیلم, سفر, ربیع الاول, داتا صاحب کا غسل بھی ہے, عرس بھی ہے, 12 لاکھ لوگ آپ کے اس طرح کے موقعوں پہ آتے رہیں. ٹھیک ہے, پی ایس ایل ہے, 120 ڈیز کا کرکٹ سیزن اس سال, پچھلے سال بھی کرکٹ تھی. کیا یہ سارے کاموں میں کہیں پہ کوئی چیز آڑے آئی؟ ایک کہ جی میں جونیئر ہوں, اور دوسری بات یہ کہ آئی ایم ناٹ دا فرسٹ آفیسر جو 19 گریڈ میں اس پوسٹ پہ لگا ہے. مجھ سے پہلے 2 افسر 19 گریڈ میں اس سے پہلے بھی لگ چکے ہیں. یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے, جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سوٹیبل ہے اس پوسٹ کو چلانے کے لیے وہ لگا دیتے ہیں. باقی لوگوں کی بہت ساری باتوں پہ نہ آپ کو اتنی توجہ دینی چاہیے, نہ میں توجہ دیتا ہوں. ہمیں کام پہ توجہ دینی ہے, اور کام ہم نے الحمدللہ بہت اچھا کیا. ناؤ کمنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ, فیصل کامران صاحب, سب سے پہلے تو اٹس این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا پوڈ کاسٹ. بہت اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ آپ نے تمام تر سوالوں کا بڑی آسانی سے اور خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا ہے. کسی جگہ پہ میں نے تیوری نہیں دیکھی آپ کے ماتھے پہ. وی آر سو آنرڈ. میں نہیں جاننا چاہتا, بٹ مجھے بہت آکورڈ لگتا ہے, مطلب میں کسی سے یہ پوچھوں, لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یہ جاننے میں. یار آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ 1 لاکھ کچھ ہزار ہماری ہے گراس پہ. ٹھیک ہے, 1,20,000 ہے یا 18,000. اس سے زیادہ تو ایسے جو اکٹھے کر لیتا ہوگا. سر آپ پتہ نہیں کہاں پہ رہتے ہیں یا کیا سنتے ہیں. میں اسی لیے آئی ریئلی وانٹ کہ کبھی آپ نا 2-3 دن مجھے دیں کہ آپ اس ایس ایچ او, جس کو آپ ایس ایچ او کو ایک ولن بناتے ہیں نا, اس کے ساتھ رہ کے دیکھیں کہ جتنی دفعہ وہ دن میں 1-5 کی کالوں پہ جاتا ہے, اور جتنی دفعہ کرائم سین پہ جاتا ہے, اور جتنی دفعہ وہ افسروں کے پاس میٹنگ میں کیسوں کی ریکوری اور ان چیزوں کے اوپر کہ ملزم پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا, آپ اس کے ساتھ ضرور ایک دفعہ رہ کے دیکھیں. ہم نے دیکھیں چیزوں کو پازیٹیو سائڈ ضرور دیکھنی چاہیے. وہ گلاس ہاف فل ہاف ایمپٹی, اس میں سے یہی ایس ایچ او اس علاقے کے 2.5-3 لاکھ لوگ میں بھی مور, کانے میں 15 لاکھ لوگ رہتے ہیں ایس ایچ او. ٹھیک ہے, بالکل اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے, اور وہ اتنے سارے لوگوں کا محافظ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اتنے سارے لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ رہتی ہیں اس ایس ایچ او کی وہاں موجودگی سے, پراپرٹی بھی سیکیور رہتی ہے. دیکھیں بہت سارے کام, یہ ہیومن بینگز ہیں, وی آر ہیومن بینگز. جہاں پہ آپ کبھی ابھی آپ نے اس پورے 1-1.5 گھنٹے جتنی میری آپ سے گفتگو ہوئی ہے, آپ نے کہیں پہ معاشرے کے کسی فرد کو, کرمنل کو, کسی کو آپ نے کرٹیسائز نہیں کیا. آپ نے صرف اور صرف سارا کرٹیسائز, میرا فوکس سارا پولیس پہ, آپ کی یونیفارم پہ. جس نے کرائم کیا, جو لوٹ رہا ہے لوگوں کو, جو ریپ کر رہا ہے, جو ریپ میں وارداتیں کر رہا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے, جان سے مار رہا ہے, جو بچوں کے ساتھ کوئی ریپ کر رہے ہیں, جو کوئی اور خرابی کر رہے ہیں, یہ معاشرہ ان کو برا نہیں کہتا. ان کے لیے برا وہ جو اسٹیٹ کی طرف سے ایک سمبل ہے
جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے لیے برا یہ کیوں ہے صرف. ویسے میرا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو ہم یہ موقع دیں کہ وہ آئیں ہمارے اپنی کتاب پروسیس اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن میں لکھا کہ میڈیا از اے ریفلیکشن آف ہیومن بیہیویئر. تو ہم بھی اس معاشرے سے جدا نہیں ہیں, ہم تو وہ سوال پوچھتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں, جو پوچھنا چاہتے ہیں. وہی نیشن وانٹس ٹو نو والی بات ہے, میں تو وہ پوچھ رہا ہوں سر. اور ایک اور بہت اچھی بات ہے اس میں سر, جو پولیس ہوتی ہے نا, دیٹ از اے ریفلیکشن آف سوسائٹی. ٹھیک, یہ اس بات کو میں نے مختلف صوبوں کی پولیس کے اندر دیکھا ہے کہ آپ کو کے پی کی پولیس اور کے پی کی عوام جیسی ہے نا, ان کا کلچر جیسا ہے, تو وہاں پولیس اس کی طرح کی ہے. پنجاب کی پولیسنگ میں جس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ کلچر سیٹ کرتا ہے پولیس کو. ہاں, جو خراب باتیں ہیں, جو چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونی چاہیے, ہمیں مل کے کام کرنا ہے, آواز اٹھانی ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر خرابی دیکھیں چپ کر جائیں گے تو آپ اس خرابی کا پارٹ بن جائیں گے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, کسی کے ساتھ کوئی خرابی ہو رہی ہے, پلیز آواز اٹھائیں, اس پولیس کو ہم ٹھیک کریں گے. اس تھانہ کلچر یا پنجاب پولیس جس کو آپ سارکیسٹکلی کہتے ہیں, یہی پولیس آپ کی حفاظت بھی کر رہی ہے. وہ کیوں کہتے ہیں سر؟ چلیں اب ایٹ دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ یہ بھی کلیئر ہو جائے نا. ایک کانسیپٹ ہے کہ ٹارچر سیل ہوتے ہیں, جہاں رکھا جاتا ہے وہاں پہ پانجے پڑتے ہیں. یہ بتا دیجیے گا لوگوں کو یہ کیا ہوتا ہے. وہ ایک بڑا سا وہ جو ہے نا, کیا کہنا چاہیے, عرف عام میں چھتر ہوتا ہے جو پڑتا ہے, اور چیخیں آتی ہیں اور سب مطلب. اور پولیس کے پاس سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا واضح انتظام, تسلی بخش تشفی کرانے کے لیے انتظام موجود ہوتا ہے. اس لیے اس کو پنجاب پولیس کہتے ہیں. اور یہ پنجاب پولیس اس بارے میں بڑی جانی مانی. مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. لے آئیں جی. ایک بڑے آدمی تھے, وہ بلا لیتے تھے لوگوں کو, اور ایس ایچ او کو بلا کے خاص طور پہ کہ تم ٹارچر کرتے ہو لوگوں پہ, اور یہ وہ, میں جان کے محکموں کے نام نہیں لے رہا جی. نے کہا کہ تم ٹارچر کرتے ہو لوگوں کو, تم ظالم ہو, اور تم لتر پریڈ کرتے ہو, اور تم یہ سارے کام کرتے ہو, تو اس کے بغیر کیوں نہیں تم سے ملزم اور ڈاکو اس کے بغیر کیوں نہیں مانتا. ٹھیک, انہوں نے کہا سر معاف کر دیں, آئندہ نہیں کیا کروں گا بس. اس کے بعد انفارچونیٹلی اسی صاحب کے گھر ایک دفعہ وہ عید پہ کہیں گئے, اور ان کے گھر واردات ہو گئی, اور واپس آئے تو سامان وغیرہ چلا گیا. اس کے بعد وہی ایس ایچ او تھا, اور وہی بہت بڑے آدمی تھے, ضلع کے بڑے آدمی تھے. انہوں نے کہا خیر اچھی قسمت تھی ایس ایچ او کی, فوراً بندہ بھی پکڑا گیا. بندہ پکڑ کے لا کے جب اس کو رکھ دیا تو ان کو بھی بلایا گیا کہ آئیں جی آپ کا ملزم پکڑ لیا. ان کو بٹھایا, دکھایا, تو اس نے کہا ہاں بیٹا بتاؤ تم نے چوری کی ہے انصاف کی؟ وہ کہ نہیں میں نے تو نہیں کی. تھوڑی دیر بعد اس شخص کے آنسو نکلے. اس نے کہا کہ یار اسے چھتر مارو گے تو یہ ریکوری دے گا نا, یہ مانے گا کیسے, اسے پیار سے تو نہیں مانے گا. ٹھیک ہے, اب جب اپنے اوپر آئی تو وہی رکھوالے اس کانسٹیٹیوشن کے اور قانون کے, اور وہ جو ہم سارے بھی ہونا چاہیے ہمیں, وہی آنسوؤں سے اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کیا, ٹھیک ہے آپ اس کو مہمان بنا کے رکھیں گے تو آپ کے خیال میں مانے گا کہ میں نے یہ کیا. تو بہرحال اس تھوڑے کہے ہوئے کو اس سوال کا جواب سمجھیں. ٹھیک ہے, ہاں ٹارچر ہم بالکل جو یو این کے جو چارٹرز ہیں, جو اس ملک کے قوانین ہیں, جو ہماری کورٹس نے اس کے اوپر بلز اور جو چیزیں ساری وہ چیزیں کر دی نا, ایک باؤنڈریز دے دیں, ہمیں اس کا احترام بھی کرنا ہے, ہمیں اس کو کمپلائنس بھی ہم نے دینی ہے. ہم بالکل یہ نہیں کہتے یہ کچھ شتر بے مہار فورس نہیں ہے, یہ بڑی ریگولیٹڈ فورس ہے. جتنا ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے, جتنا ہمارے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کا ہر طرف سے, ایک محکمہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہا, پہلے اپنے اندر سے کر رہے ہیں, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے, پھر اسی محکمے کی ایک برانچ ہے اسپیشل برانچ, وہ ہماری رپورٹس بنا رہی ہے, پھر ملک کے اور انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, پھر میڈیا ہے, ہر ایک بندے کے اوپر آبزرویشن ہیں, کون کیا کس وقت کیا کرتا ہے, کس سے ملتا ہے, کہاں جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, کانڈکٹ کیا ہے, کیا کس طرح ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں, کوئی غلطی کوئی خرابی, ہر چیز نظر آ رہی ہے. ہم تو شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں نا, تو اس لیے جو چیزیں جو ٹارچر کے مطابق اور جو اس سے متعلق آپ جتنی چیزیں کہہ رہے ہیں, ہم بالکل قانون کا احترام کرنے والی پنجاب پولیس ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح رہیں.